کہ بھائی اگلی دفعہ اطاعت نہیں ہوگا، لیکن اس حلقے کے اندر ایک بیانیہ جو ہے، جو ہمارے مخالفین بیانیہ بنانے میں ماہر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بڑے اعلیٰ درجے کے کلاکار ہیں، ہم سے زیادہ ٹرینڈ لوگ ہیں۔ انہوں نے 1991 کا، 87 کا، 82 کے انہوں نے یہ بلدیاتی انتخاب لڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ہم سے زیادہ بڑے ماسٹر ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، تحریک انصاف کے پاس اور ہم سب کے پاس ہماری زندگیوں میں یہ ایک بڑا سنہری اور ایک بڑا شاندار موقع اس انتخاب کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، 130 کے قریب امیدواران کو میدان میں اتار کر اس پارٹی کو ہر یونین کونسل لیول کے اوپر اس کو منظم کرنے کا اس سے بہترین موقع شاید ہی ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں دستیاب ہو، جو آج ہمیں دستیاب ہے، اور ایک ایسے موقع کے اوپر جس میں ہمارا لیڈر، جس کے اوپر دنیا فخر کرتی ہے، جس نے وفاق میں آج سے 4 ہفتے پہلے، 3 ہفتے پہلے وفاق کی تمام 14 پارٹیوں کو ایک طرف، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف، ملک کے ادارے سارے اس کی طرف ایک طرف کے خلاف، اور اکیلا عمران خان ایک طرف کھڑا تھا۔ اس نے ان سب کو شکست دے کر پنجاب میں حکومت بنا کر پورے پاکستان کو پیغام دیا کہ وہ اس ملک کا آج بھی پاپولر ترین لیڈر ہے۔ جب یہ آپ کے سامنے نقشہ موجود ہے تو ڈر کس بات کا؟ اطاعت کسی نے کرنا ہے تو آئے ہمارے ساتھ کرے، ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن کی بات کریں، ہم کیوں جا کے کسی سے اطاعت کریں؟ اور گزارش یہ ہے، اطاعت بھی کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ ہم نے اگلے 100 سال بھی اس کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، اس کے ساتھ آپ اطاعت کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ منطق کی بات کریں۔ گزارش یہ ہے، دنیا کی تمام جمہوریتوں میں اطاعت اس کے ساتھ ہوتا ہے جو مخالف کو گرانے میں آپ کے ساتھ ملے اور آپ کو مضبوط کرے اور مخالف گرے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخالف کے ساتھ سرنڈر کر لو تاکہ وہ اگلے 5 سال کے لیے گراس روٹ لیول کے اوپر، یونین کونسل لیول سطح کے اوپر وہ اتنا منظم ہو جائے کہ اگلی دفعہ جب آپ الیکشن لڑنے کی بات کریں، آپ کا ایم ایل اے کا ٹکٹ اور الیکشن لڑنے کی بات کرے، وہ اور اس کے عہدیداران اور وہ ساری پارٹی وارڈ لیول تک آپ کا سخت مقابلہ کرے۔ یہ تو اس پارٹی کو ذبح کرنے والی بات ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اس سے بڑا ظلم میں سمجھتا ہوں اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگا جو اطاعت کی صورت میں ہم کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں میرے صاحب، میں ہمیشہ ہر محفل آپ کی جو 40 سال کی اسٹرگل ہے اس حلقے میں، اس حلقے کے مافیاز کے خلاف، اس حلقے کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو آپ نے جدوجہد کی ہے، شاید ہی کسی نے جدوجہد کی ہو، جو آپ نے جانی مالی قربانیاں دی ہیں۔ میں اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کئی اجلاسوں میں اس کا میں بارہا میں اس کا ذکر کر چکا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں۔ میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی ان مافیاز کے خلاف سٹرگل کرتے ہوئے آپ نے گزاری ہے۔ خدا را اپنی اسی زندگی کے اندر ہی ایک نئی نسل کو، جو وارڈ لیول کے اوپر تحریک انصاف کا جھنڈا بلند کرنے والی نسل ہو، یہ تحریک انصاف کا جھنڈا اس تک منتقل کیجئے، یہ منتقل کیجئے، اور ان لوگوں کو مضبوط کیجئے کہ اگلے 5 سال میں، 10 سال میں وہ اس پارٹی کا بازو بن کر اس حلقے کی اسٹیبلشمنٹ کو ہرا کر یہاں تحریک انصاف کا ایم ایل اے اسمبلی میں پہنچائے۔ اس سے نادر موقع میں نہیں مل سکتا۔ میں ایک اور چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں، گزارش یہ ہے، عقل کو ہاتھ مارے ہیں کہ یہی ایم ایل اے جو آج آپ کہتے ہیں کہ فنڈ بانٹ رہا ہے، اگلے 45 دن کے بعد جو نقشہ بدلنے جا رہا ہے، وہ آپ میں سے کسی نے ذکر نہیں کیا اس کے اوپر، کسی نے عقل کو ہاتھ نہیں مارا کہ حضور والا جو آپ کا جو ضلع کی جو آپ کا ناظم ہے، چیئرمین ہے، اور جو آپ کے ممبرز ہیں، وہ فنڈ اور اختیارات سارے اس کے پاس جا رہے ہیں اگلے 45 دن کے بعد۔ ایم ایل اے کے پاس تو ٹھینگا بھی نہیں ہے، اور ایم ایل اے اور چپراسی کے اختیارات برابر ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، سوال یہ ہے تو کس بات کے اختیار آپ اطاعت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا لوکل کا جو آپ کا لوکل جو ممبر ہے آپ کا، وہ آپ کی یونین کونسل میں اس کا اختیار ہے، فنڈ اس کے پاس ہے، کام اس سے کرانا ہے، تو آپ دوسری جماعت جس کے پاس پورے آزاد کشمیر سے سپڑ کر ایک حلقہ غربی باغی کچھ یونین کونسل تک آ کے متحد ہوگی، آپ اس کو کیوں مضبوط کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور آخر میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں چونکہ بات لمبی ہو گئی۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ اطاعت کا فارمولہ آپ طے کریں،
یہاں ایک دو کیپٹن صاحب نے بھی بات کی, ایک دو لوگوں نے بات کی. مسلم کانفرنس والے اس معاملے میں بڑے فنکار لوگ ہیں. آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے ساتھ ایک پاور شیئرنگ فارمولا وہ کر لیں گے, سارا کچھ طے کر لیں گے, لیکن باخدا میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں, ان سے بڑا جھوٹا اور بے ایمان ہے اس سرزمین میں. آپ کو غریب بات میں باخدا, مجھے اس کے اوپر لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, لیکن میں سچ بولتا ہوں, یہ سچ یہی ہے. جو ہاتھ وہ آپ کے ساتھ کرنے والے ہیں اس کا آپ سوچ اور تصور بھی نہیں کر سکتے, اور آپ اگلے 5 سال 10 سال 20 سال آپ پچھتائیں گے کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا. ایک اور بات کر دوں آپ کو, 10 یونین کونسل میں سے 9 تو وہ جیتے ہوئے ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ کیوں اعتراض کریں گے جب وہ اگلی 1 سال پہلے وہ 9 یونین کونسل جیت بیٹھے ہیں آپ سے. سوال یہ ہے کیوں اعتراض کریں گے بھائی. کوئی 5 سال پہلے جیتے ہوئے ہو یا 10 سال پہلے جیتے ہو تو بات سمجھ آتی ہے. ابھی تو 12 مہینے نہیں ہوئے ان کو یہ سارا ہلکے کی 9 یونین کونسل جیتے ہوئے. اگر کوئی عقل مند آدمی ایک پوچھے قائد مسلم کانفرنس سے اور باقی سے, میں آپ کو عرض یہ کروں, یہ ایک نان پریکٹیکل قسم کا مجھے ایک فارمولا جن لوگوں کے ذہن میں ہے, خدا را اس کو نکالیے. اس کی حقیقت میں کسی قسم کی عملی شکل بن ہی نہیں سکتی ہے. یا تو ایسے ہوا ہو کہ جناب والا 5 یونین کونسل آپ جیت بیٹھے, 5 وہ جیت بیٹھے, اور 1-2 یونین کونسل آپ 19-20 سے آپ ہار گئے, بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن پھر آپ کو یہ کہنا چاہوں گا, نظریاتی طور کے اوپر ایک بات سمجھیے, ایک ایسی جماعت جس کے خلاف آپ کی جدوجہد اگلے 50 سال 100 سال بھی رہنی ہے, اس کے ساتھ اس طرح کا اتحاد کی غلطی کر کے اپنے ساتھ اور اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ خدا را ظلم مت کیجیے. اب ساری زندگی پچھتائیں گے, آپ کو میں یہ بتا دوں. اور دوسری بات, یہاں جب لوگوں نے بغاوت کر کے اسٹیبلشمنٹ والی جماعت سے اٹھا کر تحریک انصاف میں لوگ آئے تو ہم لوگوں نے مذاق اڑائے. لوگوں نے ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا, اور آج تک ہم برداشت کرتے آئے. اس لیے میں جو آخری بات میں کر کے بات ختم کر رہا ہوں وہ یہ, کسی قسم کا اتحاد مسلم کانفرنس کے ساتھ, اس مجرم کانفرنس کے ساتھ, اس حلقے کا اتصال کرنے والوں کے ساتھ, اس حلقے کو ان محرومیوں کے اس نچلے لیول تک لے کے آنے والوں کے ساتھ, اس حلقے کے لوگوں کی تعمیر و ترقی کے اندر رکاوٹ بننے والوں کے ساتھ, اس حلقے کی روڈوں کے پروجیکٹس میں, اسکولوں میں, ہسپتالوں کے پروجیکٹس میں رکاوٹ بننے والوں کے ساتھ, اس حلقے کی 53 سال کی اقتدار میں رہنے والی جماعت, 53 سال آؤٹ آف 73 ایئرز کی جماعت جس نے 53 سال اقتدار نہیں سمیٹا, پرائم منسٹرشپ نہیں سمیٹی, ان کے ساتھ اس کے بعد اتحاد کرنا, میں اس کا سخت ترین میں اس کا مخالف ہوں. میں کسی صورت ایسے کسی عمل کی حمایت نہیں کروں گا, اور پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اگر ایسا کوئی فیصلہ اس کے حق میں ہو بھی جاتا ہے, پارٹی کے ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے میں اس کے خلاف جد و جہد کروں گا. میں اس کے خلاف آخری حد تک جاؤں گا کہ اپنے لوگوں کا اتصال اور اپنے پارٹی کا اتصال نہیں. میں اسی کے ساتھ آپ سب کچھ ایک منٹ